روزے کا ثواب اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ کتنا بدلہ دے گا کل قیامت کے دن، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اب ایک یہاں سوال پیدا ہوگا، نماز بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری روزہ، میری قربانی، میری زندگی، میری حیات سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ہم جو حج کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدل دوں گا۔ اس کا کیا مطلب؟ محترم سامعین اعظام، سامنے جو ہمارا مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کا نام ہے رمضان المبارک۔ رمضان یہ رمز کے معنی آتے ہیں جلا دینے والا۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں یہ مومن کے گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ بڑا سا بڑا گناہگار اگر اس نے رمضان المبارک کی قدر کر لی اور اس کا حق ادا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلا ڈالتے ہیں اور وہ انسان ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اگر شرط یہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس نے سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کر لے، جو بھی زندگی سال بھر اس نے زندگی گزاری ہے، جیسی بھی زندگی گزاری ہے، اگر رمضان کا مہینہ اس نے پا لیا اور اس میں اس نے عبادت کر لی، اللہ سے معافی مانگ لیا، تو زمین و آسمان کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے، اللہ اس کے گناہ کو ختم کر دے گا۔ اسی لیے اسے کہتے ہیں رمضان المبارک۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی تیاری شعبان سے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے علاوہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے جتنی کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پورے سال رمضان کی تیاری جنت کو سجاتے ہیں مومنوں کے لیے۔ یہ رمضان اتنا متبرک اور اہم مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جنت کو بھی سجاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے۔ جو سرکش شیاطین ہیں، بدماش شیاطین ہیں، جو مسلمانوں اور مومنوں کے دلوں میں طرح طرح کے خیالات ڈالتے ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید فرما دیتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی خاص موقع ہوتا ہے تو پولیس ان تمام لوگوں کو نظر بند کر دیتی ہے جن کا لسٹ ان کے سامنے موجود ہوتا ہے تھانے میں، یہ بدماش ہے، یہ فتنہ پھیلانے والا ہے، اس کا نام چور میں ہے، ڈکیت میں ہے، یا علاقے میں یہ بدماشی کرتا ہے۔ تم تمام لوگوں کو پولیس پہلے سے نظر بند کر دیتی ہے تاکہ اس خاص پروگرام میں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ مومن کی مغفرت ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صفدت مردۃ الشیاطین، جو شرکش شیاطین ہیں، جو بدماش قسم کے شیاطین ہیں، ان تمام کو جکڑ دیتے ہیں، بیڑیوں میں بند کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینہ آنے کے بعد عام انسان جو ایسی زندگی گزارتا ہے، رمضان میں بھی اس کی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس طرح کے گناہوں کی طرف اس کا رجحان نہیں ہوتا ہے جس طرح سے عام دنوں میں اس کا رجحان ہوتا ہے، اور اس کا تجربہ آپ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کر سکتے ہیں۔ جو ہی عید کی صبح ہوتی ہے پھر انسان اپنے حال پہ آ جاتا ہے، لیکن 30 دن جو اس نے زندگی گزاری ہے وہ زندگی عجیب و غریب زندگی ہوتی ہے۔
رحمت کی زندگی ہوتی ہے، نعمت کی زندگی ہوتی ہے، مغفرت کی زندگی ہوتی ہے، سکون کی زندگی ہوتی ہے، نیکی کی طرف انسان کا رجحان ہوتا ہے، وہ مہینہ پھر دوبارہ ملتا نہیں ہے اور انسان اس چیز کی حلاوت کو پورے سال محسوس کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من سلم رمضان، جس نے رمضان کو سلامتی کے ساتھ گزار لیا، اچھائی کے ساتھ گزار لیا، نیکی کے ساتھ گزار لیا، تو پورے سال اللہ نیکی کی توفیق اسے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح سے پچھلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ بنی اسرائیل پر بھی روزہ فرض تھا، پچھلی قومیں جو نوح علیہ السلام کی امتی ہے ان پر بھی روزہ فرض تھا، ابراہیم علیہ السلام کی جو امتی ہے ان پہ بھی روزہ فرض تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس طرح پچھلے قوموں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تم پر بھی میں نے روزہ فرض کیا ہے۔ محدثین نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ روزہ رکھنا چونکہ مشقت کا عمل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کوئی نیا کام نہیں ہے، پچھلے جو لوگ آئے ہیں وہ لوگ بھی روزہ رکھ چکے ہیں، تو انسان کو تسلی ہوتی ہے یہ بات اگر پہلا آدمی کر رکھا ہے تو ہم بھی کریں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آگے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب روزہ اور متقی کا جوڑ کیا ہے؟ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے عام طور پہ اس کی وجہ ہوتی ہے بطن، پیٹ۔ جب انسان کا پیٹ بھرا رہتا ہے اس کے خواہشات جاگتے ہیں، طرح طرح کے وساوس آتے ہیں اور اس کی بنیاد پر انسان آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، زبان سے گناہ کرتا ہے، ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے۔ جب انسان کا پیٹ اگر خالی ہو تو پھر خواہشات اس کے نہیں جاگیں گے۔ کھانا کھانا یہ حیوان کی صفت ہے۔ حیوان کا مطلب ہوتا ہے انسان بھی حیوان ہے، جتنے بھی جانور ہیں سب حیوان ہیں۔ تو کھانا کھانا یہ انسان کی صفت ہے اور کھانا نہ کھانا یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ اسے کہتے ہیں صفت بہیمیت اور صفت ملکوتیت، یعنی جانوروں والا صفات اور ایک ہے فرشتوں والے صفات۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو حیوانیت جاگتی ہے، اور انسان بھوکا رہتا ہے تو فرشتوں والے صفات اس کے اندر آتے ہیں۔ جب انسان 30 دن مسلسل بھوکا رہے گا اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر فرشتوں والے صفات پیدا کرتے ہیں، اور فرشتے وہ ہیں نہ گناہ کرتے ہیں نہ نافرمانی کرتے ہیں، اللہ نے جو اسے کہا ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں، اس میں ذرہ برابر آگے اور پیچھے نہیں کرتے ہیں، تو انسان کے اندر فرشتوں والے صفات پیدا ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میں نے فرض کیا ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم یقیناً تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ یہ عام ضابطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ انسان اگر نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کا اللہ اس کو 10 گنا ثواب دیتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ ایک نیکی کرے گا، چاہے ایک کھجور کی گٹھلی اس نے کسی کو دیا، یا کسی کو نیک بات اس نے کہہ دیا، راستہ دکھلا دیا، کسی غریب کی مدد کر دیا، اللہ اس کو 10 ثواب دیتے ہیں۔ یہ عام اللہ کا ضابطہ ہے۔ اور اس کے بعد اگر اس کا اخلاص بہت اعلیٰ رہا تو اس ایک نیکی کو اللہ 700 گنا اتنا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں اخلاص کے اعتبار سے۔ نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، جو بھی عبادات ہیں ان تمام کا اللہ نے ضابطہ بنایا ہے۔ ایک کرو گے 10 ملے گا، زیادہ اخلاص ہوگا میرا دل چاہے گا 700 گنا تک دیں گے۔ لیکن روزہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا الصوم لی،
وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. 1، 10، 700، 200 کوئی تعین نہیں ہے. روزے کے ثواب اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اللہ کتنا بدلہ دے گا کل قیامت کے دن اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اب ایک یہاں سوال پیدا ہوگا، نماز بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، زکات بھی اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری روزہ، میری قربانی، میری زندگی، میری حیات سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ہم جو حج کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم جو زکات دیتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں. اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی عبادتیں ہیں روزہ کے علاوہ، ہر عبادت میں دکھاوا ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے. نماز پڑھنے کے لیے آئے، دل میں آ سکتا ہے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں گے، یہ شرک ہو گیا. ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو اور شریک کر لیا. نماز پڑھ رہے تھے، تھوڑی سی لمبی ہم نے کر دیا تاکہ امام صاحب کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں آئے کہ امام صاحب بہت لمبی نماز پڑھتے ہیں. گیا کام سے، دکھاوا ہو گیا. حج کرنے گئے، سیلفی لے کے بھیج رہے ہیں، ٹکلا ہو گئے بھیج رہے ہیں، طواف کرتے کرتے بھیج رہے ہیں. ریاکاری، دکھاوا ہو گیا. نام لکھوا رہے ہیں تو لکھ دیجئے گا حاجی صاحب، لکھ دیجئے گا حاجی صاحب ساتھ میں، یہ دکھاوا ہو گیا. تو ہر عمل کے بارے میں، باقی دل میں کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. بظاہر تو یہی ہے کہ عام اعمال میں جو بھی اللہ نے عبادتیں رکھی ہیں ان عبادتوں کے اندر دکھاوا ہو سکتا ہے، ریاکاری آ سکتی ہے. روزہ ایک ایسا عمل ہے جو خالص اللہ کے لیے انسان رکھے گا، اس میں دکھاوا کی کوئی شکل نہیں ہے. انسان صرف وہ بظاہر چہرے سے نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا ہے. انسان باتھ روم میں جا کے پانی پی سکتا ہے، کمرے میں جا کے پانی پی سکتا ہے، تنہائی میں جا کے پانی پی سکتا ہے، لیکن خوف خدا اسے ہوتا ہے. وضو کرتے کرتے انسان یہاں تک پانی لاتا ہے، پیاس شدید لگی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس پانی کو باہر لے آتا ہے، اندر لے کے نہیں جاتا ہے. کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ پانی یہاں سے یہاں آ جاتا ہے. انسان ہر چیز کو برداشت کر لیتا ہے، پیاس کی شدت کو انسان برداشت نہیں کرتا ہے. اس کے باوجود صرف خوف خدا کے لیے، صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، یہ ایسا عمل ہے جس میں ذرہ برابر ریاکاری، دکھاوا، شبہ کسی طرح سے نہیں ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور ایک روایت میں ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں. رب جس کا بدلہ ہو جائے ساری کائنات اس کے لیے ہو جائے گی. ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، محمود غزنوی، یہ ایاز اس کا ایک خادم تھا، بہت اس سے محبت کیا کرتے تھے. باقی خدام بڑا حسد، ایاز کے اندر کیا خوبی آ گئی جس کی بنیاد پر اسے خوب چاہتے ہیں. بادشاہ نے دربار بلایا اور بلانے کے بعد کہا جس کو جو مانگنا ہے مانگ لو، جس کو جو مانگنا ہے مانگ لو. وہ مجھے 10 کٹھا زمین چاہیے، اتنا ہم کو پیسہ چاہیے، اتنا ہم کو سونا چاہیے، سب مانگتا رہا. ایاز خاموش بیٹھا ہوا، بیٹھا. لوگ کہنے لگے کتنا پاگل ہے، مانگ لینا چاہیے. بادشاہ نے کہا مانگ لو جس کو جو مانگنا ہے مانگ لو. سب مانگ رہے ہیں، ایاز بیٹھا ہوا ہے. جب مکمل لوگ مانگ چکے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اور کچھ مانگنا ہے؟ کہا نہیں مانگنا ہے. ایاز سے پوچھا تجھے کچھ مانگنا ہے؟ وہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. مجھے دولت نہیں چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، مجھے بادشاہ سلامت چاہیے.
جب بادشاہ مل گیا تو پوری حکومت آ گئی، پوری دولت آ گئی، پوری سب کچھ اس کے خزانے آ گئے، اور وہ دولت مانگ کر کے اتنا تو لے لیا، باقی تو نہیں مل پایا۔ اگر رب ہمیں مل جائے، اللہ ہمیں مل جائے تو ساری جنت ہمارے لیے ہے، ساری خوشیاں ہمارے لیے ہے، ساری دنیا ہمارے لیے ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما تھے، کھڑے ہوئے، پہلے ممبر پہ قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے ممبر پہ قدم رکھا تو آمین کہا، تیسرے ممبر پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، یہاں کوئی دعا کرنے والا موجود نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہہ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج ایسا عمل ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو فرمایا کیا؟ کہ آپ پہلے ممبر تشریف لے گئے تو آپ نے آمین کہا، دوسرے ممبر پر تشریف لے گئے آپ نے آمین کہا، تیسرے ممبر تشریف لے گئے آپ نے آمین کہا۔ ہاں جبرائیل تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 طرح کی دعائیں فرمائی۔ فرمایا ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، خائب و خاسر ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا، اپنے آپ کی مغفرت اس نے نہیں کروا دی۔ رحمتوں کا مہینہ، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے، رحمت کے خزانے کھلے ہوئے، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں اللہ جہنم سے ہر افطار کے وقت میں اللہ تعالی ہزاروں کی تعداد میں اللہ جہنم سے مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں۔ اور اس مہینے میں بھی اگر ہم نے اپنے آپ کی مغفرت نہیں کرا لی، اپنے رب کو راضی نہیں کر لیا، جبرائیل نے کہا کہ ناکام ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کی مغفرت نہیں کرا لی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جبرائیل کی بد دعا اور خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جب دوسرے ممبر پر تشریف لے گئے تو حضور نے فرمایا ناکام، جبرائیل نے کہا ناکام ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی حضور کا نام آئے ایک مرتبہ ضرور کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا درود پڑھ سکتے ہیں تو پورا پڑھے، پورا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اب مجھ پر درود نہ بھیجے۔ جبرائیل نے کہا کہ ناکام ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود نہ بھیجے، تو حضور نے فرمایا آمین۔ اب تیسرا فرمایا، تیسرے ممبر پر کھڑے ہو کر کے کہ ناکام ہو جائے وہ شخص، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہیں کر لیا، وہ شخص ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ یہ 3 طرح کی دعا بھی ہوئی، 3 طرح کی بد دعا بھی ہوئی۔ جبرائیل نے بد دعا کیا، حضور نے اس پر آمین کہا۔ مجھے انصاف سے بتایا جائے کیا اس دعا یا بد دعا کی قبولیت میں ذرہ برابر شک ہو سکتا ہے؟
یہ 3 کام ہے۔ رمضان کا مہینہ بس آنے ہی والا ہے 2-3 دن کے بعد۔ جو ہم زندگی گزارتے تھے اپنے شیڈول میں، اپنے نظام الاوقات میں، اس میں تبدیلی لے آئیں۔ میرے علم کے مطابق میں بھی اور ہر جگہ جانا ہوتا ہے، ہٹا کٹا نوجوان ہے لیکن وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، ہٹا کٹا نوجوان ہے۔ ہوٹلوں میں لوگ پردہ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ 1 مہینہ اللہ نے دیا، ڈاکٹر منع کرتا یہ مت کھاؤ مت کھاؤ، ہم پرہیز پہ پرہیز کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے 1 مہینہ روزہ رکھ لیا ہزاروں بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر تو اس زمانے کے ڈاکٹر اپنی تحقیق میں کہتا ہے کینسر کا سب سے بڑا علاج ہے روزہ رکھنا۔ پورے سال ہم اکچ پکچ کھاتے رہتے ہیں، 1 مہینہ اگر ہم اس کو صاف ستھرا کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جسم کے نظام کو بھی صحیح کر دیتا ہے۔ اس لیے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت کرنی چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت جتنی ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، صدقات جس قدر ہو سکے اپنی طاقت کے بقدر مکمل طور پہ صدقات کرنے چاہیے۔ نوافل کا ثواب اللہ فرض کے برابر کر دیتا ہے اور فرض کا ثواب اللہ 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ یہ آفر ہی آفر ہے مکمل طور پہ۔ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، آسمان سے آوازیں ہمیشہ آنے لگتی ہے، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا، کوئی ہے بیمار جو شفا چاہنے والا ہو، کوئی ہے پریشان جو پریشانی کو دور چاہنے والا ہو۔ اللہ کی طرف سے ہمیشہ پورے رمضان میں آواز ہی آواز آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی رحمتیں ہمیں عطا فرمائے، اور نہ معلوم پھر دوبارہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ کتنے ہمارے بھائی چچا دادا ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں موجود تھے، اس رمضان میں وہ موجود نہیں ہے۔ ہمیں کیا گارنٹی کہ آئندہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے؟ ہم سب کو چاہیے جو انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائے کہ اللہ ان تمام کو جنت عطا فرمائے، اور جو موجودہ ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔